جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے جن و بشر، قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر کہاں آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور رحمت اللہ عالمین ہے۔ شہری بھائی، موضوع بڑا خوبصورت ہے، اور جنات اور بشر، اور آپ نے جنوں کے بارے میں جب فرمایا تو قرآن کے کئی مقامات پر ان کا ذکر ہے، سورہ رحمان میں، سورہ جن میں، اور سورہ احقاف میں، مختلف مقامات پر۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا، اور آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ نے جہاں انسان یعنی بشر کو پیدا کیا، وہیں اللہ نے جنات کو جو پیدا کیا، تو دونوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب آپ قرآن و حدیث میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے مکمل ایک صورت اتاری جسے سورہ جن کہتے ہیں، اور اس میں باضابطے بتایا گیا کہ یہ کس طرح ایمان لے کر آئے، اور کس طرح آ کے حضور کی انہوں نے بیعت کی، اور پھر ان کے کیا معاملات رہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں تھوڑا سا اس صورت کی وضاحت کروں گا کہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں۔ تو جو قرآن سنتے ہیں تو ایک گروہ آتا ہے، جیسے قرآن سورہ جن میں اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ آتا ہے نبی علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن سنتا ہے، اور قرآن کو سننے کے بعد پھر اپنے گروہ کے پاس جاتا ہے، یعنی اپنے جو ان کے پورا گروہ ہو ان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتری مفہوم آیت ہے، اور آج پھر ہم نے ایک کتاب دیکھی جو اللہ اس کے رسول کی تعلیم دے رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے گروہ کو پھر جب بتایا، پھر یہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اچھا، کیا جنات جو ہیں یہ انسانوں کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل، قرآن نے فرمایا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں پر قرآن میں فرما رہا ہے کہ جنات جو ہیں وہ جو ہے انسانوں کو وسوسہ بھی ڈالتے ہیں، اور ان کے اوپر اثرات، بلکہ یہاں تک کہ ایک صورت کے اندر اللہ نے فرمایا جنات کے اثرات انسان پر بڑھ سکتے ہیں، اور یہ اذیت بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ احقاف کے اندر بھی اور مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے، یہاں سورہ رحمان کے اندر بھی اور مختلف آیات صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، اور حاوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اذیت بھی دے سکتے ہیں، ان کو نقصان بھی دے سکتے ہیں، اور نقصان کے ساتھ ساتھ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ انسانوں نے جناتوں سے مدد لی اور وہ اور سرکشی ہو گئے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جادو کرتے ہیں، کالا جادو یا اور کالا سلا کرتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ یاد رکھیے کہ دو قسمیں ہیں۔ جیسے انسانوں میں خیر و شر ہے، اس طرح جنات میں بھی خیر و شر ہے۔ خیر و شر سے مراد کہ کچھ ایمان والے، جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی ایک انسان کو یا کسی بھی شے کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جو شیاطین کے ساتھ ہیں، جو کہ گمراہ ہیں یا کافر ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان جادوگروں یا پھر ان لوگوں کے کام آتے ہیں جو انسان کو نقصان